ناسا کے ہبل ٹیلیسکوپ نے ایک ایسے اسٹرائیڈ کی تصاویر حاصل کی ہیں جس کی کل مالیت 10,000 کوادریلین ڈالر ہے، جبکہ گزشتہ سال عالمی معیشت کا کل حجم 142 ٹریلین ڈالر تھا۔ اس حساب سے اس اسٹرائیڈ پر موجود دھاتوں کی مجموعی مالیت کل عالمی معیشت سے قریب 70,000 گنا زیادہ ہے۔ اسٹرائیڈ میں موجود دھاتوں کی مالیت اتنی ہے کہ اگر اس رقم کو تقسیم کیا جائے تو کرۂ ارض پر موجود ہر شخص کے حصے میں 1.2 بلین ڈالر آئیں گے۔ اس کے دلچسپ رازوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ 1852 میں دریافت ہونے والے اس اسٹرائیڈ کو سائنسدانوں نے اب ہبل کی مدد سے قریب سے دیکھا ہے۔ مریخ اور جوپیٹر کے درمیان اسٹرائیڈ بیلٹ میں گردش کر رہا یہ اسٹرائیڈ زمین سے قریب 370 کلومیٹر دور ہے اور اس کا اپنا سائز قریب 226 کلومیٹر ہے۔ مختلف دھاتوں جیسا کہ سونا، لوہا اور نکل سے بنے اس اسٹرائیڈ کو سائیکی 16 کا نام دیا گیا ہے۔ ناسا اس اسٹرائیڈ کا قریب سے مشاہدہ کرنے کے لیے اگست 2022 میں فلوریڈا کے کنیڈی اسپیس سینٹر سے ایک مشن بھیج رہا ہے۔ یہ سیٹلائٹ قریب 5 سالوں میں اس اسٹرائیڈ تک پہنچے گا اور 21 ماہ اس کے مشاہدے اور مطالعے میں گزارے گا۔ عام طور پر اسٹرائیڈز برف یا پتھروں کا مجموعہ ہوتے ہیں، مگر مختلف دھاتوں سے بنا یہ اسٹرائیڈ اس لیے بھی خاص ہے کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ بالکل ہماری زمین کے کور یعنی بالکل اندرونی حصے جیسا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کسی زمین جیسے پلانٹ کے تباہ ہونے کے بعد اس کا باقی بچ جانے والا حصہ ہے۔ اس کی مدد سے ہمیں زمین کی بناوٹ اور اس کے کور کے بارے میں بھی مزید جاننے کا موقع ملے گا، کیونکہ زمین کا کور انتہائی گہرائی میں ہونے کی وجہ سے سائنسدانوں کے پاس اس کے مشاہدے کے لیے کوئی ذریعہ موجود نہیں۔ سائیکی 16 اس حوالے سے ایک نادر موقع ہے کہ ہم خلا میں موجود ایک اسٹرائیڈ سے زمین کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ سائنسدان سائیکی 16 جیسے میٹل اسٹرائیڈز پر اس حوالے سے بھی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے مستقبل میں خلا کے دور دراز کے سفر کے دوران راکٹ اور اسپیس شپس بنائے جا سکیں، کیونکہ بہت سے اسٹرائیڈز کے اندرونی حصے میں پانی کے ذخائر بھی موجود ہوتے ہیں جنہیں توڑ کر ان سے ہائیڈروجن بنا کر راکٹ فیول بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسٹرائیڈز کی جسامت مکمل گول نہ ہونے کی وجہ سے خلا میں ان کی حرکت بھی بے ترتیب ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فورس آف گریوٹی کی وجہ سے یہ مختلف پلانٹس کے ساتھ ٹکراتے رہتے ہیں۔ آپ جب آسمان پر کوئی ستارہ ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ کسی بڑے اسٹرائیڈ کا کوئی ایسا ہی ٹکڑا ہوتا ہے جو گریوٹی کی وجہ سے کرۂ ارض کی فضا میں داخل ہوتا ہے اور پھر ہوا سے رگڑ کھانے کی وجہ سے گرم ہو کر تباہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پورا تباہ نہ ہو تو یہ زمین سے ٹکرا جاتا ہے۔ زمین پر سے ڈائنوسارز کا خاتمہ ایسے ہی ایک اسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والے زلزلے اور سونامی سے ہوا تھا۔